أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 6 کا کائنڈ آف پارٹ 2 ہے آج، اور آپ سب کو بہت بہت ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. آپ سب جو ٹائم نکالتے ہیں، کلاس سنتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بہترین اس کا اجر دے. اور آپ کا جو بھی گول ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت اچھا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان مقصد میں بھی کامیابی دے اور اللہ پاک بہت زیادہ آسانیاں کرے. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا سمپلی کہ سکون کیا ہوتا ہے. آج کا لیکچر آپ نے تھوڑا سا زیادہ دھیان سے سننا ہوگا، اوکے؟ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اور اگر کسی کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ کھل کے کوشچن کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا جزم یا سکون، ٹھیک ہے؟ کنیکٹر کے دو حروف کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ ساکن کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ جو کہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، میں نے شاید یوز نہیں کی تھی لاسٹ لیکچر میں. کچھ لیسنس، کچھ ورڈز میں نے اسکپ بھی کرائے تھے، جیسے کہ وہ میں نے مارک کیے تھے ریڈ مارک سے کہ یہ نیکسٹ لیکچر میں کور ہوں گے. تو ان پہ انشاءاللہ آج ہمارا فوکس ہوگا. دیکھیں جزم جو ہوتی ہے نا، جو کنیکٹر ہوتا ہے، وہ سمپلی دو حروف کو جوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ با زبر نون بند، با زیر نون بند، الف زبر تا ات، جوڑ کے بس ختم. اس میں جو ایک غلطی عام طور پہ لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ہلا دیتے ہیں لفظوں کو، غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک انداز تھا، کوئی تلاوت کا کوئی انداز ہے کہ کسی ایریا میں شاید چلتا بھی ایسے عجیب سے نا، ہلا ہلا کے، اب ہلا ہلا کے حروف کو ہلا دیتے ہیں. تو جب آپ حروف کو ساکن کر رہے ہیں نا، جو پچھلے لیکچرز کی بات کر رہی ہوں، الف زبر تا ات، اس کو آپ ات نہیں بنائیں گے، ات سے جما کے اور اچھے سے انداز سے تا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، ات، ٹھیک ہے؟ الف کی جگہ کچھ بھی آ سکتا ہے، با زبر تا بت، با زیر نون بن، ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہلانا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک اگلا رول ہے جو آج ہم پڑھیں گے. آج جو رول ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قلقلہ. قلقلہ، قلقلہ سمپلی جو ساکن حروف جب ہم کرتے ہیں نا، ان کو جب آپ نے ہلا کے پڑھنا نا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف کو آپ ہلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ پچھلے حروف تھے جن کو آپ ہلا نہیں سکتے، اور اس کو آپ نے اس طرح اپنے مخرج پر جم کر اچھے سے ادا کرنا ہوتا ہے. اس کو آپ بولتے ہیں سمپلی ساکن کرنا، اور وہی ٹھیک ساکن کرنا ہے. لیکن جن حروف کو آپ نے ہلا کے پڑھنا ہے وہ ہیں قلقلہ والے، جن کے اوپر میں نے مارک کیا تھا حمزہ والا پورشن چھوڑ کے،
وہ سارے تھے قلقلہ والے لیٹرز. کچھ لیٹرز ہیں دیکھیں جن کو جب آپ ساکن کرتے ہیں نا تو وہ اتنا کلیئر نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، سننے والا اگر اس کے سامنے ٹیکسٹ نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں رہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ کنفیوز رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے اینڈ پہ کیا حرف پڑھا ہے یا کس حرف کی آواز تھی. جیسے الف زبر با اب میں نے بولا ہے، اس کو ہلایا نہیں ہے، میں نے قلقلہ نہیں کیا اس کے اوپر، تو یہ سننے والا ہلکا سا شش و پنج میں رہے گا کہ پتہ نہیں اس نے اینڈ پہ کون سا حرف بولا ہے، پتہ نہیں با بولا ہے، پتہ نہیں تا بولا ہے. اتنی زیادہ ان کی ساؤنڈز کلیئر نہیں ہو پاتی. تو قلقلہ کس لیے ہے بیسیکلی؟ تاکہ جو حروف جن کی ساؤنڈز ساکن کرتے وقت بہت کلیئر نہیں ہوتی، اگلے سننے والوں کو صحیح ایزیلی سمجھ نہیں آتی، تو آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں، آپ اس کو ہلا کے کلیئر کرتے ہیں. جیسے با کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف زبر با اب. جب اس کو میں نے قلقلہ کیا ہے، یہ جو میں نے اب کیا ہے یہ قلقلہ ہے. قلقلہ صرف انہی حروف پہ ہوتا ہے، 5 لیٹرز ہیں ٹوٹل جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی اور کے اوپر قلقلہ نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے، یہ برا ہے، بھدا لگتا ہے، پوری تجوید کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی اگر آپ کسی اور لیٹر پہ قلقلہ کرتے ہو نا جو قلقلہ والے لیٹرز نہیں ہے، تو سننے والا ایزیلی سمجھ سکتا ہے کہ اس بندے کو تجوید نہیں آتی ایٹ لیسٹ، کیونکہ یہ ہر حرف پہ قلقلہ کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح پروفیشنل انداز میں سیکھنا ہے. اور قلقلہ جتنے لیٹرز پہ ہوتا ہے صرف 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے، میں بتاتی ہوں، صرف انہی پہ ہی قلقلہ کرنا ہے. یہ ہے 5 لیٹرز کا کمبینیشن: قوف، تو، با، جیم، دال. ان کو عام طور پہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک ایبریویشن سے بنا دیے، ان کو 5 کو جوڑ کے ایک لفظ بنا دیا تاکہ ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہو. ان 5 کو جوڑ کے بنایا ہے: قوف، توبہ، جیم، دال، قطب جدن. ان کو جوڑ کے ایک لفظ کی فارم دے دی ہے تاکہ آپ کو ایک یاد کرنے میں مسئلہ نہ ہو کہ 5 لیٹرز کون کون سے ہیں. سم ٹائمز کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایسے اسپیڈ میں ہم پڑھا دیتے ہیں قوف، توبہ، جیم، دال، قوف، توبہ، جیم، دال. تو کچھ لوگوں کا اس طرح ایزی ہوتا ہے یاد کرنے میں، کچھ کو یہ لفظ یاد ہو جائے قطب جدن، دیکھ رہے ہیں آپ جیسے لکھا ہوا ہے، تو وہ ایزی ہو جاتا ہے یاد کرنے میں. صرف آپ نے آپ کا پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ نے قلقلہ کے لیٹرز کو یاد کرنا ہوگا کہ کون سے لیٹرز ہیں جن کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے. تو وہ یہ صرف 5 ہیں. ٹھیک ہے، قوف، توبہ، جیم، دال. ایک اور امپورٹنٹ بات، قلقلہ صرف ان 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے تھے، جدھر بھی قوف، توبہ، جیم، دال آتا تھا تو ادھر ہی ہلانا شروع کر دیتے تھے اس کو. بھئی صرف ساکن ہوتے وقت، جب اس کے اوپر جزم آئے گی، جب یہ ساکن ہو رہے ہوں گے 5 یہی لیٹرز، صرف تب قلقلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ قلقلہ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی آپ نے لفظ دیکھے قوف، توبہ، جیم، دال، تو اس کو ہلانا نہیں شروع کر دینا. ٹھیک ہے، ابھی با کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. الف زبر با اب. اب آپ نے قلقلہ کو صحیح کلیئر کر کے نا اب، سننے والے کو کوئی اس میں شک نہیں رہتا کہ با پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، سننے والے نے با پڑھا. اس کو قرآنک ایگزامپل سے بھی انشاءاللہ آگے ایکسرسائز میں دیکھیں گے. الف زیر با اب، الف پیش با اب. نیکسٹ ہمارا لیٹر ہے جیم. ٹھیک ہے، چونکہ یہ ادھر اس مشق میں پہلے جیم آیا ہوا. جیم دیکھیں، الف زبر جیم اج، الف زیر جیم اج، الف پیش جیم اج. اب یہ اسپیلنگز میں کر رہی ہوں، لیکن اسپیلنگز میں چاہتی نہیں ہوں کہ آپ لوگ کریں، یہ بس ایک سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. تو جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو سمپل آپ نے بولنا ہے اج، اج، اج. جیم کی دفعہ جب لوگ ساکن کرتے ہیں نا تو ایک چھوٹی سی غلطی اور کر جاتے ہیں، اس کے اندر نا چے والی ساؤنڈ لیتے ہیں، اج، عجیب سا ایک. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ چے جو چے ہے وہ اردو میں ہے، عربی میں چے نہیں ہے، تو اس کے اندر چے والی ساؤنڈ مکس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، صحیح اس کے مخرج کے اوپر جماؤ کے ساتھ اچھے سے طریقے سے اج، اج، اج. پھر دال کی باری ہے اد، اد، اد. کچھ بھی جو ہیں وہ الف کی جگہ ہم ریپلیس کر کے بھی آگے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اگر آپ کا فرسٹ ٹائم ہے، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ یہ قلقلہ ہوتی ہے کوئی چیز، تو آپ کا صرف اتنا ہوم ورک ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ قلقلہ کے لیٹرز صرف 5 ہیں اور ان کو آپ یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے لفظ یاد کرنا ہے قطب جدن، تو قطب جدن یاد کر لیں. آپ کو دوسری طرح ایزی ہو رہا ہے قوف، توبہ، جیم، دال کوئکلی پڑھنے سے، ایک ٹیون میں پڑھنے سے آپ کو یاد ہوتے ہیں، اس طرح آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، صرف آپ کا یہ لیٹر ہوگا. لیکن اگر آپ فیملیئر ہیں اس چیز سے
تو پھر آپ پریکٹس بھی کریں گے آگے انشاءاللہ. ان کے ان لیٹرز کی آگے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں قرآن پاک سے بھی اور کچھ ادھر اس سے بھی. ٹھیک ہے. اینڈ پہ جو بچتا ہے نا ہمارے پاس حمزہ والا، حمزہ کلکلا کا لیٹر نہیں ہے. اس کو بھی میں نے کراس کیا ہوا تھا تو کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ بھی اس کے اوپر بھی کلکلا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر کلکلا نہیں ہوتا، بس اس کا رول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. حمزہ اور الف، پتہ نہیں اب یہ مشکل نہ ہو جائے لوگوں کے لیے دو چیزیں ایک لیکچر میں بتا رہی ہوں. چلو اس کو سرسری سا بتا رہی ہوں تو سن لیں، نیکسٹ کبھی پھر اس کو اچھے سے بتا دوں گی. کہ حمزہ اور الف کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے نا تو ادھر آواز بہت اس طرح جھٹکا سا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آئین کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہو جاتی ہے. ہمارے پاس بچے جب آئین ادا کرنا سیکھ جاتے ہیں، جیسے پچھلی پریکٹس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سکون کے ساتھ الف زبر آئین آر. ٹھیک ہے. وہ الف اور حمزہ کو، آئین اور حمزہ کو اتنا مکس کر جاتے ہیں کہ جدھر جدھر حمزہ بھی نظر آتی ہے الف بھی نظر آتی ہے ادھر وہ آئین کے ساؤنڈ کیے جاتے ہیں. اللہ کے بندو بالکل بھی ایسے غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. حمزہ اور الف کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے. کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. مأکول، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ میم زبر الف الف کے اوپر کیا گئی ہے؟ جزم. الف اور حمزہ بیسیکلی ایک ہی ہوتا ہے، پڑھنے کا بھی انداز ایک ہی ہوتا ہے، لکھنے کا ایک ڈفرینٹ آپ کو دو شیپس ایک قسم کی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو الف اور حمزہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو پھر حمزہ کے ساتھ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ الف زبر حمزہ اس کو ہلانا نہیں ہے. ادھر اینڈ پہ جا کے ایک دم سے آپ کی سانس رکے گی، ایک دم سے بریک لگانے ہے. ٹھیک ہے. ای او. قرآن پاک میں جو اگزامپل ہے مأکول مأکول، یہ سب سے ایزی، عام طور پہ سب کو یہ صورت بھی یاد ہوتی ہے اس لیے ہم یہاں سے بتاتے ہوتے ہیں. اور بھی بہت اگزامپلس ہیں وہ آتی جائیں گے انشاءاللہ. تو حمزہ کو میں اس لیے الگ سے بتا رہی ہوں کہ یہ اس کو مکس نہیں کرنا، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، قلقلہ اس کے اوپر نہیں ہوتا. اس کا پڑھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے، اس لیے اس کو میں نے کراس کیا تھا کہ پہلے لیکچر میں ایٹ لیسٹ بچوں کو ساکن کرنے کا طریقہ پتہ لگ جائے کہ ساکن کرتے کیسے ہیں سمپل ورڈز کو، اور اس کے بعد ہم تھوڑی ٹیکنیکل چیزوں کی طرف جائیں گے. تو اب آپ لوگ مجھے جب بتائیں گے تو پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ مشکل لگا ہے، ایزی لگا ہے، سمجھ آ گیا ہے، یا کچھ چیزیں بھی نہیں سمجھ آئیں. تو یہ اپنے بچوں سے تو جب ہم ٹیسٹ نہیں لے لیتے، پورا اطمینان نہیں کر لیتے انہیں سمجھ آئیے، تب تک ہم آگے نہیں جاتے. لیکن ظاہر ہے ابھی میرے بچے بہت سارے آن لائن ہیں، پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں سن رہا ہے، سارے بچے رسپانس بھی نہیں کرتے تو اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگ اندازہ کرائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کوئکلی آگے جا سکیں گے یا روک سکیں گے. اب را کے میٹر میں بھی کچھ چیزیں ہیں پر وہ ظاہر ہے ایک لیکچر میں زیادہ کور نہیں کروں گی، سننے والے کنفیوز نہ ہو جائے. آج کے لیے صرف آپ کا کلکلا ہی لیسن ہے، اس کو اپنے دھیان سے سمجھ کے پڑھنا ہے. اور صرف یہ سمجھ لیں کلکلا مطلب ریویژن کے طور پہ کلکلا صرف 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے. صرف تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر جزم آتے ہیں، یعنی ساکن ہو رہے ہوتے ہیں. جب یہ 5 لیٹر کتب الجدین قوس و جیم دال، صرف تب کلکلا ہوتا ہے. کلکلا کیوں ہوتا ہے؟ ساؤنڈز کلیئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جس طرح یہ جیم ہے، اگر میں اس کو کلکلا کے بغیر ادا کروں جو کہ غلط ہوگا، ایک دم سے سٹاپ لگاؤں، سننے والے کنفیوز ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا لیٹر پڑھا ہے، جیم کی آواز تھی، چے کی آواز تھی، باقی ساؤنڈ تھی، کس طرح. یہ جتنے بھی لیٹرز ہیں نا دال کے میٹر میں بولوں تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں اینڈ پہ میں نے کیا بولا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کلکلا اس لیے ہے تاکہ لیٹرز کو کلیئر کیا جا سکے. جن کی ساؤنڈز کلیئر نہیں ہو سکتے ساکن ہوتے وقت، ان کو ہلا کے اب تاکہ سننے والے کو ایزیلی سمجھ آ جائے کہ کون سا لیٹر ادا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کلکلا کرنا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ہلا کے اب اد اج، اس میں کچھ لوگ اس طرح جھٹکا ٹائپ کرتے اد، ایسے نہیں کرنا، جھٹکا نہیں لانا. سمپل زبر تو زبر ہی ہے نا، زبر تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جھٹکا وغیرہ نہیں ہوتا زبر کا. ٹھیک ہے. سمپل تو با ساتھ جڑ گئی تو اب سمپل اد اق اق. اور کون سا لیٹر رہ گیا؟ بس الف با جیم دال تو اور وہ قاف. پلیز ان کے علاوہ اور کسی لیٹر پہ کلکلا نہیں ہوتا. لوگ غین پہ کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں سب پہ کر دیتے ہیں. جن پہ کرنا چاہیے صرف ان پہ نہیں کرتے، اور جن پہ نہیں کرنا چاہیے ان پہ اللہ کے بندے ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے، بہت بھدا لگتا ہے، برا لگتا ہے. تو پلیز کلکلا کو اپنے دھیان سے اس کو اپلائی کرنا سیکھنا ہے اور
جن حروف پہ ہوتا ہے انہیں پہ کرنا ہے اور اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو سن کے پریکٹس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تجوید ایک ایسا علم ہے دیکھیں جو صرف ریٹن نہیں آ سکتا. اگر میں آپ کو صرف ایک تجوید کی کتاب دے دوں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب جیسے میں آپ کو بولوں کہ تو کی ساؤنڈ موٹی رکھنی ہے، یہی میں صرف لکھا ہوا آپ کو جملہ دے دوں کہ تو کی ساؤنڈ موٹی رکھنی ہے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کیسے موٹی رکھنی ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں. جب تک آپ ایک ٹیچر کو سنتے نہیں ہیں تب تک آپ کو سمجھ نہیں لگ سکتا کہ کوئی اسپیسیفک ساؤنڈ کس طرح ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف دیکھنے لکھنے پڑھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے، سننے سے اور اپنی پریکٹس کرنے سے آپ کا جو ہے امپرومنٹ آئے گی. آپ سنیں گے آواز کو اونچی رکھ کے ریپیٹ پہ لگا کے بار بار سنا کریں، اور خود بھی پھر اونچی آواز میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے کسی چیز میں بہت مشکل ہو رہی ہے وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے اگر آپ ہفتہ بھی پریکٹس کرتے ہیں نا ثابت قدمی کے ساتھ، بیچ میں چھٹیاں نہیں کرتے ہیں، بہانے نہیں کرتے، ایبسنٹس نہیں کرتے، تو ہفتے میں ہی کچھ نہ کچھ آپ کی امپرومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمت رکھنی ہے، جذبہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے ثابت قدم رہنے کی، اور پورے سکون اور کیا کہتے ہیں جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. انشاءاللہ ان کو رکھیں، ذہن میں رکھیں. کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی چیز نہیں پک ہو پا رہی تو ہم اسی لیے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں، اور ہم خوشی سے ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. جب بھی آپ ہمیں پکاریں گے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پورا پورا رسپانس کیا جائے گا. تو اچھے طریقے سے اس کورس کو لے کے چلیں اور رسپانسو رہیں. کوئی کوشچن پوچھوں گروپ وغیرہ میں تو ضرور جواب دیا کریں. اس سے انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو اسٹوڈینٹس ایکٹیو ہیں، جواب دے رہے ہیں اور سیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے نہیں سیکھنا وہ بیچارے وہیں پہ گن من سن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ ان میں سے آپ نے نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی سے تلاوت کرنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی بھی توفیق دے. اس طرح ہم سیکھیں کہ ہم نیکسٹ اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس والے بچوں کو، اپنے گلی محلے والے سب کو ہم ٹرین کر سکیں اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.